اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کریں گے اردو لینگویج فور کلاس 6 کا پریپریشن فار فائنل ایگزامس۔ مریض اور مسیح ہمارا پہلا چیپٹر ہے وچ از پوئم، اور اس نظم کے جو ہم نے پہلا سوال کرنا ہے گرامر کا یا لینگویج کا وہ ہم کر لیتے ہیں۔ آپ اپنی بکس کو کائنڈلی اپنے سامنے کھول کے رکھیے گا، جو پیجز میں بولوں گی آپ اس پیجز کو اپنی بکس پر دیکھیں گے۔ اب دیکھیں گے ہم 71 نمبر پیج کے اوپر ہمارے پاس یہ کوشچن ہے وچ از کوشچن نمبر 4۔ اس میں ہمیں جملوں کے آگے سوالیہ، خاتمہ یا فجائیہ ندائیہ کے مارکس کو لگانا ہے۔ آپ کتنے بہن بھائی ہیں اس کے آگے ہم کوشچن مارک لگائیں گے کیونکہ ایک سوال ہے۔ دوسرا ہے ہمیں توجہ سے پڑھنا چاہیے، اس کے آگے ہم خاتمہ لگائیں گے کیونکہ یہ کوئی سوال نہیں ہے، ہمیں ایک بات کی جا رہی ہے۔ کیا آپ کفایت شاعری کرتے ہیں؟ تو اس میں کیا بولا گیا ہے، کیا، کیوں، کیسے ہو، تو وہ بھی سوال میں آتا ہے، تو اس کے آگے ہم سوالیہ نشان لگائیں گے۔ واہ آپ کی کیا بات ہے، آپ کو پتہ ہے واہ، اف، ہائے اللہ، یہ سب کیا ہیں؟ فجائیہ اور ندائیہ الفاظ ہوتے ہیں، اور ان سے آگے ہم ایکسکلیمیشن سائن یا فجائیہ ندائیہ کا مارک لگاتے ہیں جو کہ آپ کو اوپر تینوں نظر آ رہے ہیں۔ سوالیہ کے آگے کوشچن مارک نظر آ رہا ہے، خاتمے کے آگے آپ کو فل سٹاپ نظر آ رہا ہے، اور فجائیہ کے آگے آپ کو ایکسکلیمیشن مارک نظر آ رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف، اور اس میں ہمارے پاس ہے پیج نمبر 72 کے اوپر درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے حواس۔ سر پر چوٹ لگنے سے علی کے حواس جاتے رہے۔ حواس کا مطلب ہوتا ہے اس کا ہوش جاتا رہا، اس کی عقل جاتی رہی، اس کو سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ عیاں کا مطلب ہوتا ہے سب پر واضح ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب پر عیاں ہے۔ مشاورت یعنی آپس میں سجیشن سے کسی کام کو کرنا۔ حکومت سے مشاورت کے بعد بجلی کی قیمت بڑھائی گئی، ٹھیک ہے، یا وابڈا نے حکومت سے مشاورت کے بعد بجلی کی قیمت بڑھا دی، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ حاذق ہوتا ہے ماہر ہونا کسی چیز میں، ماہر ڈاکٹر کا ہونا۔ علی کے والد ایک حاذق طبیب ہیں، طبیب کس کو بولتے ہیں؟ ڈاکٹر کو بولتے ہیں۔ ناچار کے لیے آپ جملہ لکھیں گے چار و ناچار ہمیں بھنڈیاں کھانی پڑیں۔ چار و ناچار کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہ رہ جائے تو آپ کو پھر بھنڈیاں کھانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت سے بچوں کو یہ سبزی پسند نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کو ماں کے ڈر سے وہ چیز کھانی پڑتی ہے جس کا ان کو بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ناچار یہ لفظ ہے، اس سے پہلے آپ چار او لگائیں گے، یعنی چیلف چار رے واؤ، اور پھر ناچار لکھیں گے تو پھر یہ آپ کا جملہ بنے گا۔ آخری لفظ ہے مطب۔ مطب کا مطلب ہوتا ہے دواخانہ۔ تو ہمدرد مطب ہمارے گھر کے قریب واقع ہے، یعنی ہمدرد کا جو دواخانہ ہے وہ ہمارے گھر کے بالکل قریب میں ہی ہے۔ اگلا کوشچن ہے ہمارا پیج نمبر 73 کے اوپر، سوال نمبر 9 ہے، یہ دیے گئے فقرات کی املا درست کریں۔ تو اس میں جو بلو شیڈ کیا گیا ہے یہ لفظ غلط لکھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو درست کرنا ہے۔ میری بات بالکل درست ہے، تو بالکل ایسے نہیں لکھتے، بے الف لام کاف لام ہوتا ہے، بالکل میں نے سامنے لکھا ہوا ہے۔ احمد روب داب والا بچہ ہے، تو روب ایسے نہیں لکھتے، رے این بے ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی انگلیوں کو ذرا ڈھیلا کر دیا، تو آپ دیکھیں ذرا ایسے نہیں لکھتے، زے رے ہے نہیں ہوتا، وہ ذرہ ہوتا ہے، زمین کا جو پارٹیکل ہوتا ہے، ڈسٹ پارٹیکل، ذرا لکھتے ہیں، زال رے الف۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ چیپٹر بچت کی عادت اپنائیں کی طرف، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ پیج نمبر جو ہے وہ اوپن کریں گے 77، ٹھیک ہے، اور 77 میں آپ کے پاس جو سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 3۔ یہاں پر ہمیں درست ان جملوں کو کرنا ہے۔ آج کی اخبار آ گئی، تو ایسے نہیں لکھتے، یہ اخبار مذکر ہوتا ہے، تو ہم اس کو لکھیں گے آج کا اخبار آ گیا۔ زاہد نے میرا کتاب واپس کر دیا، زاہد نے میری کتاب واپس کر دی۔ میں اپنے قلم سے لکھتا ہوں، تو قلم کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے، تو میں اپنی مؤنث ہوتا ہے، سوری، میں اپنی قلم سے لکھتا ہوں۔ قیمتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں، تو ہے نہیں ہوتا قیمتیں، کیونکہ جمع میں بولا جا رہا ہے تو ہم اینڈ میں ہیں لکھیں گے، ہے نہیں لکھیں گے۔ بچت کرنا اچھا بات ہے نہیں ہوتا، بچت کرنی اچھی بات ہے۔ اب یہاں میرے سے بھی غلطی سے کرنا ہو گیا ہے، تو اب میں بچت کرنی اچھی بات ہے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 5، اور اس میں الفاظ کے 5 متلازم لکھنے ہیں۔ متلازم سے مراد ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ وہ لفظ دیکھیں آپ
کو اس سے ریلیٹڈ اور چیزیں یاد آ جائیں. جیسے اگر اسکول کا نام لیا جائے تو آپ کو وہاں پر کیا کیا چیزیں یاد آتی ہیں؟ وہاں آپ کو ٹیچرز نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس اور بکس ہیں، وائٹ بورڈز ہیں، پینسلس، کتابیں، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے نا ساری چیزیں. اسی طرح اگر آپ کو باغ کی بات کی جائے تو آپ کے دماغ میں کیا چیز پورٹرے ہوتی ہے؟ آپ کو درخت، پھول، پھل، گھاس، پرندے اور تتلیاں، یہ ساری چیزیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو متلازم کیا ہوتے ہیں؟ یعنی اس لفظ کو دیکھ کر اس سے ریلیٹڈ اور چیزیں آپ کو یاد آ جائیں. یہاں پر جو پہلا لفظ ہے وہ ہے بجلی. تو بجلی کے بارے میں ہم فوراً سے ذہن میں کیا لائیں گے؟ اے سی چلتا ہے بجلی سے، واشنگ مشین چلتی ہے، بلب چلتا ہے اور استری چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کچھ بھی اس کے ساتھ 5 لفظ لگا سکتے ہیں جو بجلی سے ریلیٹڈ ہوں. اب گیس کے بارے میں دیکھیں تو گیزر، جنریٹر، چولہا، سلنڈر، اور ہم کھانا پکاتے ہیں گیس کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں. پانی سی بات ہو تو ہم پانی پیتے بھی ہیں، گاڑی دھوتے ہیں، پودوں کو پانی لگاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، برتن دھوتے ہیں. تو آپ اس میں پانی کی بہت ساری مثالیں، کوئی سی بھی 5 آپ یہاں لکھ دیجیے گا. نیکسٹ ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ ہے کوشچن نمبر 6، اور اس میں ہمیں الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے جن میں وسائل، بچت، ذمہ دار شہری، احتیاط اور سرمایہ شامل ہیں. تو چلیں ہم اپنے چلتے ہیں جملوں کی طرف. اور پہلا جملہ ہے ہمارے پاس وسائل. وسائل کا مطلب ہوتا ہے ریسورسز. تو پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یعنی ہمارے پاس نیچرل ریسورسز کے خزانے بھرے پڑے ہیں. وہ سونا چاندی ہو، وہ پیٹرول ہو، وہ گیس ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، چاہے وہ کوئلے کی بات ہو. آگے چلتے ہیں. سیکنڈ ورڈ ہے بچت. بجلی، پانی اور گیس کی بچت کرنے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی بھی جملہ لکھنا ہے تو آپ چھوٹا سا جملہ لکھ سکتے ہیں. ذمہ دار شہری. ذمہ دار شہری ملکی وسائل کو نقصان نہیں پہنچاتے. آپ یہ جملہ لکھ سکتے ہیں. احتیاط کے لیے آپ لکھیں ہمیں بجلی کی چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. سرمایہ ہوتا ہے دولت. ٹھیک ہے، تو کتابیں ایک قیمتی سرمایہ ہیں. ٹھیک ہے، تو کتابیں آپ کو پتہ ہے کتنی محنت کے بعد ایک کتاب ترتیب دی جاتی ہے، تو کتابوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی کسی دولت سے کم نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی اچھا لگے جملہ تو آپ وہ یہاں لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہم چلیں گے ہمارے جو نیکسٹ ٹاپک ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کے اخلاق و عادات. تو اب آپ اوپن کریں گے اپنا پیج بک کا 81. ٹھیک ہے، اور 81 میں آپ کا کوشچن ہوگا یہ کوشچن نمبر 3. اس میں ہم کریں گے سابق الحاق کے. سابق الحاق کے آپ کو پتہ ہے انگلش میں ان کو پریفکس اور سوفکس کہتے ہیں. ہم سب سے پہلے سابقوں کی بات کرتے ہیں. یہ ہم ہر اس لفظ سے پہلے لگاتے ہیں جس سے لفظ کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے پاس بے بڑی، یہ بے لکھا ہوا ہے جو پہلا سابقہ ہے. تو بے عزت، بے حد، بے چارہ. تو ہم سابقے کے بعد کوئی بامانی لفظ لگائیں گے جس سے جو معنی ہے وہ کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے با. تو ہم با سے لگائیں گے با پردہ، با عزت، با ہمت. تیسرا ہے ہمارے پاس ہم. تو ہم سے لکھیں گے ہم راز، ہم نشین، ہم زاد. آگے ان تھک، ان گنت، ان کہی. تو ان تھک آپ کو پتہ ہے نا کہ وداؤٹ گیٹنگ ٹائرڈ، یا ان گنت کا مطلب ہوتا ہے کہ انکاؤنٹیبل، اور ان کہی ہوتا ہے کہ جو ہم نے بات کسی سے نہ کبھی کہی ہو، راز ہو، سیکرٹ ہو. اب وہ لفظ جو کسی لفظ کے آخر میں لگانے سے نیا بامانی لفظ بنتا ہے اس کو ہم لاحق کا کہتے ہیں. اب پہلے ہم پہلے لگا رہے تھے تو بامانی لفظ بنا رہے تھے، اب ہم بعد میں لگا رہے ہیں. تو جو بعد میں لگتے ہیں ان کو لاحق کے کہتے ہیں. اور جو سابقے ہوتے ہیں، سابق کا مطلب ہوتا ہے پہل کرنے والا. ٹھیک ہے نا، تو ہم سابقے پہلے لگاتے ہیں اور لاحق کے بعد میں لگاتے ہیں. اب لاحقوں میں بھی ہمارے پاس انہوں نے دیا، لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ 3 اس کے بنائیں، اور اس میں صرف گاہ اور مند ہمیں دیا گیا ہے. گاہ کا ہم لکھیں گے چراہ گاہ، جہاں پہ گریزنگ کرتے ہیں جو جانور ہوتے ہیں سبزے کے اوپر، گھاس کے اوپر. رہائش گاہ، درسگاہ. درسگاہ کا آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ کا اسکول ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے ایجوکیشنل، تو اس کو درسگاہ کہا جاتا ہے. اور رہائش گاہ کیا ہے؟ ریزیڈنسی، جہاں بندہ رہتا ہے جا کے. اب مند سے ہم بنائیں گے دولت مند، فکر مند اور ہنر مند، یعنی اسکلفل. ہنر مند کا مطلب ہوتا ہے اسکلفل، اور فکر مند اور دولت مند تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ بہت لائک بچے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اسی چیپٹر کے لاسٹ کوشچن کی طرف، وچ از کوشچن نمبر 5. درجہ ذیل الفاظ و محاورات اپنے جملوں میں استعمال کریں. تو یہاں میں نے یہ ایک جگہ بک پر ہی لکھتی گئی ہوں. ٹھیک ہے، اور کائنڈلی میں پہلے اپولوجائز کر دوں، میری ہینڈ رائٹنگ بہت بری آئی ہے کیونکہ لائٹ گئی ہوئی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس میں جلدی جلدی اس کو تیار کر رہی تھی. اب چلتے ہیں. سب سے پہلا جو ہمارے پاس محاورہ ہے وہ ہے
تانتا بندہ رہنا، تو ہم لکھیں گے دکان کھلتے ہی گاہکوں کا تانتا بند گیا، یا علامہ اقبال کے گھر ان سے ملنے والوں کا تانتا بندہ رہتا۔ اب دونوں جملوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس وجد طاری ہونا، یعنی وجد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہوش میں نہ رہیں، آپ اللہ کی راہ میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ آپ کو آس پاس کی چیزوں کا فکر ہی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم قوالی سننے والوں پر وجد طاری ہو گیا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا قوالی سننے والے گول گول سر کو ہلاتے ہیں اور ان کو ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تھرڈ ون از آرائش۔ آرائش کا مطلب ہوتا ہے سجانے والی چیزیں، بناوٹ کی چیزیں، گھر کو سجانے کی چیزیں۔ علامہ اقبال کے گھر میں آرائش اور شان و شوکت کا سامان نہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بیسٹ ہے، آپ کو یاد رہے گا اچھے سے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ، خندہ پیشانی سے پیش آنا، یعنی خوش دلی سے ملنا، اچھے طریقے سے ملنا، خوش اسلوبی سے ملنا۔ ہمیں غریبوں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے، یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں رشتہ داروں سے خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا مقصد مسلمانوں میں خودی پیدا کرنا تھا۔ یہ چوتھا ورڈ ہے ہمارے پاس، پانچواں، خودی مینز ہوتا ہے آپ کی سیلف رسپیکٹ، ٹھیک ہے نا، عزت نفس۔ تو مسلمانوں میں عزت نفس پیدا کرنے کے لیے علامہ اقبال نے بہت ساری شاعری کی ہے، تاکہ وہ ہندوؤں سے اپنا حق حاصل کر سکیں اور ہندوؤں کی غلامی کو چھوڑ کر اپنے جو ہے نا عزت نفس کا خیال رکھیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہو گیا پانچواں۔ اور چھٹا سوری میں لکھ نہیں سکی، وچ از محفل، اور محفل میں آپ کوئی بھی جملہ لکھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کے گھر میں بہت سارے علماء اور فقراء کی محفل سجا کرتی تھی، آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اسکول میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ تو اب چلتے ہیں ہم اسی چیپٹر کے پیج نمبر 82 کی طرف، اور وہاں جائزہ نمبر 3 ہے ہمارے پاس۔ میں نے اس میں تقریباً سارے امپورٹنٹ جتنے بھی آپ کے لینگویج کے ٹاپکس تھے وہ سب انکلوڈ کیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جب یہ ویڈیو اچھے سے دیکھ لیں گے تو دوبارہ آپ کو رٹا لگانے کی یا کتابوں میں ٹٹولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ آپ کے 15-20 منٹ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، سو آپ نے فوکس کرنا ہے اس ویڈیو کے اوپر اور اس کو پورا دیکھنا ہے بڑے دھیان سے۔ اب جائزہ نمبر 3 میں آپ دیکھ رہے ہو ہمارے پاس ایک عبارت لکھی ہوئی جو کچن گارڈن کے بارے میں ہے۔ میں نے اس کے آنسرس کو مارک کر دیا ہے اور کچھ میں نے خود سے رائٹ ڈاؤن کر دیے ہیں۔ پہلا سوال ہے کچن گارڈن سے کیا مراد ہے؟ تو گھر میں سبزیاں اگانا، یعنی کچن گارڈن سے مراد گھر میں سبزیاں اگانا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کچن گارڈن کے چند فوائد بیان کریں۔ تو ہم اس کے فائدے میں لکھیں گے کہ کچن گارڈن کے چند فوائد میں سے 2 یہ ہیں، کیمیائی کھادوں سے پاک غذائیت سے بھرپور سبزی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک تو کیمیائی کھادیں نہیں ڈلتی ہیں اور دوسرا غذائیت سے بھرپور ہمیں سبزی ملتی ہے سوری۔ اب سوال نمبر 3 ہے فلیٹوں میں رہنے والے کس طرح سبزیاں اگا سکتے ہیں؟ تو کھڑکیوں کے ساتھ گملے رکھ کر عمودی اگاؤ سے سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں۔ اب عمودی اگاؤ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے ایک گملہ بنایا ہوا چھوٹا سا اور اس کے اوپر ایسے کر کے بیل چڑھائی ہوئی ہے، تو اسی طرح جو جنگلہ ہوتا ہے نا کھڑکی کا، آپ اس کے اوپر عمودی کا مطلب ہے 90 ڈگری رکھیں نا، آپ سیدھے طریقے سے اوپر کی طرف لے جائیں، اسٹریٹ سبزی کو اوپر چڑھائیں، یا آپ نیچے لٹکا دیں اسی انداز میں بالکل نیچے 90 ڈگری میں۔ اب 4تھ سوال میں انہوں نے پھر آپ سے اس کو جو ہے نا ڈیٹیل میں پوچھا کہ عمودی اگاؤ کے طریقے کی وضاحت کریں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا ٹاپک ہے، اس کو ضرور آپ نے پڑھنا ہے ایک دفعہ۔ تو اس کا آنسر میں نے اوپر دیکھے مارک کیا ہوا، دال لکھا ہوا ہے اوپر، آخری لاسٹ لائن جو ہے اس پیراگراف کی۔ عمودی اگاؤ میں گملوں سے رسی کے ذریعے سبزی کے پودے کو بیل کی صورت میں اوپر چڑھایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو گملے میں نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنے ٹیرس کے اندر یہ گملہ رکھیں گے اور اس کو اوپر کی طرف چڑھا دیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا جو ہے جائزہ نمبر 3۔ نیچے ہمیں درجہ ذیل نظم دی گئی ہے اور اس میں کچھ اشعار ہیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ آ سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کو ایڈ نہیں کیا۔ اب چلتے ہیں ہم ایک آرزو کی طرف، اور اپنی بکس پر آپ پیج نمبر 87 کو کھولیں گے اور اس کا کوشچن نمبر آپ دیکھیں گے 6، اور اس میں ضرب المثال کے مطالب اپنے اساتذہ سے پوچھ کر لکھے۔ تو یہ ضرب المثال ان کو کہتے ہیں ایسے محاورے جو بہت زیادہ بولے جائیں، ان کو محاورہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کی آزمائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آ بیل مجھے مار، اس میں فرسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ضرب المثال جو بہت مشہور بات ہے۔ جب آپ نے کسی کو کہنا ہونا کہ فضول میں
جھگڑا کرنا ہو تو کہتے ہیں ہاں بیل مجھے مار، یعنی بیٹھے بٹھائے ایسی فضول میں لڑائی لے لینا کہ بے وجہ. تو اس کا مطلب ہم لکھیں گے بلا وجہ لڑائی جھگڑا مول لینا. آگے ہے اونچی دکان پھیکا پکوان، یعنی بڑا نام لیکن معیار خراب ہو اس جگہ کا. باتیں تو بڑی اونچی اونچی کی گئی ہوں لیکن جب ہم اس کا کھانا کھا کے دیکھیں تو وہ کسی کام کا نہ ہو، یا جو بندہ باتیں بہت زیادہ کرتا ہے نا وہ اس قابل نہیں ہوتا، لیکن بس وہ شیخیاں بکھیرتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہوگا بڑا نام لیکن معیار خراب. چراغ تلے اندھیرا، غیر کو فائدہ دینا اور اپنوں کو محروم رکھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بجلی ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے اپنے گھر کا بلب یا فریج خراب ہوتا ہے، یا جو خود پینٹ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اپنے گھر کے جو ہے نا سفیدیاں اتری ہوئی ہوتی ہیں، برا حال ہوتا ہے. اور اسی طرح اور بھی ہیں. یعنی چراغ تلے اندھیرے کا مطلب ہے کہ جو بندہ خود پرفیکٹ ہوتا ہے نا وہ اپنوں کو نقصان دینے، اپنوں کو فائدہ دینے کی بجائے اپنوں کو محروم رکھتا ہے اور غیروں کو فائدہ دیتا ہے. ایک انار 100 بیمار سے مراد ہے تھوڑی چیز ہونا یا چیز تھوڑی ہونا لیکن ضرورت مند زیادہ ہونا. آگے ہے جیسا دیس ویسا بھیس. تو اس میں ہم لکھیں گے جیسی جگہ ہو ویسے طور طریقے اپنانا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کے گھر جائیں یا ہم کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں ہم اپنے ملک جیسی حرکتیں کریں. تو دیکھیں ہر ملک کے اپنے رول ریگولیشن ہوتے ہیں، اسی طرح ہر گھر کے اپنے رول ریگولیشن ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف، اور اسی پیج کے اوپر یہ کوشچن نمبر 9 ہے. ابھی پہلے ہم نے کوشچن نمبر 6 کیا، آپ کریں گے کوشچن نمبر 9، اور اس میں درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. اس میں آپ کے پاس جو فرسٹ ورڈ ہے وہ ہے قبا. قبا کا مطلب ہوتا ہے چادر، ٹھیک ہے. تو ڈھلتے سورج کی کرنیں ہر پھول پر سرخ اور سنہری قبا اوڑھ رہی تھیں، ٹھیک ہے. آپ یہ لکھ دیں، یا آپ اس سے کوئی اور چھوٹا جملہ بھی اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی قبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالی قبا اوڑھتے تھے، یعنی کالی چادر لیتے تھے. کالی کملی والا بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے بھی جانتے ہیں. تو جلوت کا ہم دیکھ لیتے ہیں. جلوت سے مراد ہوتا ہے کہ ایک محفل لگ جانا، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پر آمد پر فرش اور عرش پر جلوت کا سما تھا، یعنی لوگ خوشیاں منا رہے تھے، ایک محفل سجی ہوئی تھی. آگے ہے کوہسار. کوہسار کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، ڈھیر سارے پہاڑ ایک جگہ ہونا. تو مری کو ملکہ کوہسار کہا جاتا ہے، یعنی پہاڑوں کی ملکہ کہا جاتا ہے. شورش. شورش کا مطلب ہوتا ہے فتنہ انگیزی اور گڑبڑی اور پریشانی اور بے چینی. تو آج کل پاکستان کی سیاسی فضا شورش زدہ ہے، یعنی فتنہ انگیزی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا، سب ایک دوسرے کو بلیمنگ پر لگے ہوئے ہیں. آگے لاسٹ ہمارے پاس ہے شبنم. صبح سویرے گھاس پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارے جملے، ہم نے ان کو الفاظ کو جملوں میں استعمال کر لیا ہے. اب ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک وچ از، میں یہاں دیکھ رہی ہوں سچائی. اور سچائی کے ہم فرسٹ جو ہے کوشچن وہ کرتے ہیں. سچائی کا پیج ہے ہمارے پاس 96 اور اس کا کوشچن نمبر بھی 6 کریں گے. ذیل میں دیے گئے خط کشیدہ الفاظ کے بارے میں بتائیں کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث. وہ اپنے ابو کے ساتھ آیا. تو وہ آیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ لڑکا ہے جو اپنے ابو کے ساتھ آیا، تو ہم لکھیں گے مذکر. وہ بانسری بجا رہا تھا. تو بانسری کیا ہے؟ جو بھی ریڈ کلر ہے نا، ابو بھی کیا ہے؟ مذکر ہیں. بانسری کیا ہے؟ مؤنث ہے. میں اپنے نانا کے ساتھ بازار گئی. تو بازار گئی، یہ یقیناً یہ لڑکی ہے جو اپنے نانا کے ساتھ گئی، تو میں کی جگہ ہم لکھیں گے مؤنث. میں نے آج کا اخبار نہیں پڑھا. تو پڑھا سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اخبار کیا ہوتا ہے؟ مذکر. اب چلیں گے وادی ہنزہ کی سیر کی طرف، اور میں اس کی جو ہے نا پکچر لینا بھول گئی ہوں، اس کی انڈیکس کی، تو مین پیج کی. اب یہاں آپ نے پیج نمبر ہے 100، ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس جو سوال ہے نا وہ زبان سیکھیے کا ہے. اور یہاں آپ نے اس میں ذات اور اس میں تصغیر کے بارے میں سیکھنا ہے. اس میں ذات کیا ہوتا ہے؟ اس میں ذات وہ اسم ہے جس سے ایک چیز کی حقیقت دوسری چیز سے الگ سمجھی جائے، لیکن اس سے کوئی صفت مراد نہ ہو، جیسے مکان، درخت، پتھر وغیرہ. اس میں ذات کی درجہ ذیل اقسام ہے: اس میں تصغیر، اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، اس میں جمع. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جسٹ اس میں ذات کی ڈیفینیشن تھوڑی سی یاد کر لیجیے گا اور اس کی اقسام یاد کر لیجیے گا. یعنی اس میں تصغیر، اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف اور اس میں جمع. اور اس میں جو اس میں تصغیر ہے نا، صرف اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے.
اس میں تذکیر وہ اسم ہے جو کسی اسم کے چھوٹے پن کو ظاہر کرے. جیسے صندوق ایک اسم ہے، ایک نام ہے کسی چیز کا، اور ہم اس کو چھوٹا کر کے کیسے بولیں گے؟ صندوق چا. ٹھیک ہے نہیں؟ اگر صندوق کی جو چھوٹی ہمارے پاس چیز رکھی ہوگی نا صندوق جیسی، وہ صندوق چا کہلوائیں گے ہم اس کو. ٹھیک ہے نا؟ اب دکھ سے دکھی، ٹھیک ہے، ڈھول سے ڈھولکی، باغ سے باغیچہ، دیگ سے دیگچی، پہاڑ سے پہاڑی. تو یہ میں نے اس کے آنسرز جو ہیں ساتھ ہی لکھ دیے ہیں. اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں پیج نمبر 101 کی طرف، اور اس کا جو کوشچن ہم نے کرنا ہے وہ ہے 7واں، اور اس کے الفاظ و محاورات ہیں جن کے ہم نے جملے بنانے ہیں. جو پہلا جملہ ہمارے پاس ہے وہ ہے باتوں باتوں میں. تو میں نے اسی کے اوپر لکھ لیا تھا سب سے اوپر والی لائن میں. آپ دیکھیں اس کا جملہ ہم بنائیں گے، باتوں باتوں میں مری کی سیر کا ذکر چھڑ گیا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہے مصروفیت. آج کل امتحانات کی مصروفیت کافی بڑھ گئی ہے. نمبر 3 ہے حسین و جمیل. تو اس کے لیے جملہ ہم لکھیں گے، مری کی حسین و جمیل وادیاں دیکھنے کے قابل ہیں. اب چوتھا ہے ہمارے پاس فطرت. جھوٹ بولنا تو سارا کی فطرت میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ یوز ٹو ہے، اس کی عادت ہے ایسے کرنا. اب تمام 5واں جو ہے وہ ہے آنکھیں بچھانا، اور اس کے لیے ہم جملہ لکھیں گے، تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں آنکھیں بچھاتے تھے. تو یہ سب سے آسان جملے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے لیے ترتیب دیے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے اسلامی بھائی چارہ، اور یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے. اور اس کے بعد ہم سمجھ لیں کہ بالکل آپ لوگ تیار ہو جائیں گے اپنے پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، بس تخلیقی لکھائی آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو خود سے پیراگراف رائٹنگ کرنی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو جائزے میں سے کچھ آ جاتا ہے کمپریہنشن وغیرہ، تو اس کے سب پیراگراف میں اوپر لکھا ہوتا ہے، جسٹ آپ کو نیچے اس کے آنسرز دینے ہوتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ آپ پہلے پیراگراف کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کریں، اس کو سمجھیں، اور پھر اپنے الفاظ میں اس کے آنسرز دیں. اور اگر بچے وہاں پیراگراف سے بھی آنسر دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اب ہم اپنے بھائی چارے کے ٹاپک کے 105 پیج پر جائیں گے اور کوشچن کریں گے کوشچن نمبر 3. اچھا بچوں، یہاں پر انہوں نے آپ کو صرف درست تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنے کا کہا ہے، لیکن موسٹ پروبیبلی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں نا وہ اس کو، یا ہیڈ آفس والے اس کو اس طرح لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ آپ ان کو اعراب لگائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کو آرام سے اٹیمپٹ کر سکتے ہو. اس میں نے لکھا ہے اخوت. ٹھیک ہے نا؟ تو الف زبر آ خے واؤ خو. ٹھیک ہے نا؟ تو خے پیش آپ نے ڈالنی اوپر، اور تے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مخارج جو بنتا ہے نا آپ کا، جو ساتھ جڑتا ہے اس کے 7 شکل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ اردو میں میں اتنی اچھی نہیں ہوں، لیکن میں پھر بھی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو اچھے سے کرواؤں. پھر استحکام ہے، پھر شفقت ہے، پھر تاثرات ہے، پھر عضو ہے، پھر گردوں ہے. گردوں ہوتا ہے ستارے. ٹھیک ہے. اور چکر میں یا گردوں آپ کہتے ہیں گول چکر کاٹنے کو بھی، آربٹ کرنے کو. ٹھیک ہے نا؟ اور خوشحالی ہے. تو آپ پھر بھی اس کو کر لیجئے گا اچھے سے، اس کی اعراب لگانا سیکھ لیجئے گا. آگے چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف، وچ از کوشچن نمبر 5. اور اس میں آپ کو اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشنز کو اچھے سے یاد کرنا ہے. اور کلاس 2 سے ہم اسم معرفہ اور اسم نکرہ پڑھتے چلے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسم معرفہ کیا ہوتا ہے؟ جو کسی خاص چیز جگہ کے لیے بولا، جیسے سورج کراچی، شاعر مشرق فاطمہ جناح. ٹھیک ہے. اور اسم نکرہ کیا ہے؟ جو عام لوگوں کے لیے کامن ہم یوز کرتے ہیں، جیسے کرسی، کتاب، درخت، پینسل، لڑکا، لڑکی، زینب، علی. ٹھیک ہے نا؟ تو زینب بہت سارے بچیوں کا نام ہوتا ہے، علی بہت سارے بچوں کا نام ہوتا ہے، لیکن فاطمہ جناح ایک ہی ہیں جو قائد اعظم کی بہن ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم معرفہ ہے. اور جو عام ہم کامن ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اسم نکرہ. تو آپ نے اس کو اچھے سے، اس کی ایک ایک لائن کی وہ جو ہے نا ڈیفینیشن ہے، آپ ضرور اس کو پڑھ لیجئے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈیفینیشن بھی لکھنی پڑے. آگے ہم ٹیبل کو دیکھتے ہیں. اس میں کچھ اسم لکھے ہوئے ہیں، نام لکھے ہوئے ہیں. اسم سے مراد ہوتا ہے نام، نکرہ سے مراد ہوتا ہے عام، اور معرفہ سے مراد ہوتا ہے خاص نام.
تو ہم جو عام نام ہے وہ اسم نکرہ کی جگہ ٹک کریں گے، اور جو خاص نام ہوں گے وہاں ہم اسم معرفہ کے بلاک کے اندر ٹک کریں گے۔ تو فاطمہ بہت ساری بچیوں کا نام ہوتا ہے، تو ہم اس کو اسم نکرہ یعنی کامن ناؤن کے ساتھ لے کر چلیں گے۔ سورج اللہ نے ایک ہی بنایا ہے، تو ہم اس کو اسم معرفہ میں لکھیں گے کیونکہ وہ خاص چیز ہے۔ لاہور ہر جگہ نہیں ہے، پاکستان میں ہے، تو ہم اس کو بھی کیونکہ ایک سٹی ہے اس کو ہم اسم معرفہ میں لکھیں گے۔ قائد اعظم بھی ایک ہی ہیں، اسپیشل ہیں، خاص نیم ہے، تو ہم اسم معرفہ میں لکھیں گے۔ درخت ہر جگہ پائے جاتے ہیں، کامن چیز ہے، تو ہم اس کو اسم نکرہ میں لکھیں گے۔ اب فاطمہ جناح آپ کو پتہ ہے قائد اعظم کی بہن ہے اور یہ خاص ہیں، اس لیے ہم اس کو اسم معرفہ میں لکھیں گے۔ ہوپفلی آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اس سے نیکسٹ کوشچن نمبر 6 کی طرف۔ مندرجہ ذیل جملوں کے سامنے مفرد جملہ یا مرکب جملہ لکھیں۔ بچوں کو مفرد اور مرکب کا سمجھ نہیں آتا۔ بیٹا مرکب وہ جملے ہوتے ہیں جس میں دو جملوں کو جوڑا جاتا ہے، الگ الگ جملوں کو، اور مگر لیکن تو کہ ایسے لفظ لگا کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی پہچان تھی، اس کا ٹرک تھا، یعنی جس جملے میں بھی دو جملوں میں پہلا جملہ اور دوسرا جملہ اس کے درمیان میں اور لگا ہو، مگر لگا ہو، لیکن لگا ہو، تو لگا ہو، کہ لگا ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ نے مرکب جملے سمجھنے ہیں اور ان کو مرکب جملے لکھنے ہیں۔ جیسے پہلا جملہ ہے خالد صبح سویرے گھر پہنچا، ایک بات ختم ہو گئی، اب دوسری بات شروع ہوئی، اور پھر دفتر چلا گیا، تو یہ ہے مرکب جملہ، اس میں اور لگا، دو جملوں کو ایک جگہ ہم نے اکٹھا جوڑ دیا۔ اب سیکنڈ جملہ ہے ہمارے ہاں کئی روز مہمان آ جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر کہیں اور مگر لیکن تو کہ استعمال نہیں ہوا، تو یہ مفرد جملہ، اور کیسے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ہم نے ایک ہی چیز کو، اپنے گھر کو دو لفظوں سے بیان کیا، ہمارے ہاں، ٹھیک ہے۔ اب اگلا جملہ ہے اسلم کتاب پڑھ رہا ہے۔ اب یہاں پر دو سبجیکٹس ہیں، ایک سبجیکٹ اور ایک آبجیکٹ ہمارے ساتھ ہے، تو سبجیکٹ اور آبجیکٹ ایک ساتھ ہوگا۔ اسلم سبجیکٹ ہے اور کتاب آبجیکٹ ہے، دونوں اکٹھے رکھے ہوئے ہیں اور آگے کہیں اور لیکن تو کہ استعمال نہیں ہو رہا، تو ہم یہ مفرد جملہ ہے۔ اگین لاسٹ جملے میں ماہی گیر سمندر سے مچھلیاں پکڑ رہا ہے، تو ماہی گیر ناؤن ہو گیا، سبجیکٹ ہو گیا، اور سمندر فوراً آبجیکٹ ساتھ جڑ گیا، تو سبجیکٹ آبجیکٹ جہاں ساتھ جڑے ہوں اس کو ہم مفرد جملہ کہتے ہیں، اور جن دو جملوں کے درمیان میں اور مگر لیکن تو کہ لکھا ہو تو ان کو ہم مرکب جملہ کہتے ہیں۔ ہوپفلی آپ کو اس کی اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر ٹیچر آپ کو اپنے سے بھی کچھ دیتی ہے نا، تو دیکھنا کہ اگر اس جملے کے اندر دو سبجیکٹ اور آبجیکٹ ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں تو وہ مفرد ہے، اور اگر دو جملوں کو اور مگر لیکن تو کہ لگا کر جوڑا گیا ہے، ان کے درمیان میں یہ لفظ لکھے گئے ہیں، تو وہ مرکب جملے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف، وچ از کوشچن نمبر 7، اور یہاں انہوں نے ہمیں ورڈ اپوزٹ کروائے ہیں، الفاظ متضاد، یعنی ان کا الٹ ہمیں لکھنا ہے۔ شکست ہوتی ہے ہار، ڈیفیٹ، اور اس کی جگہ ہم اس کا کیا لکھتے ہیں؟ فتح، یعنی ون کرنا کسی چیز کو۔ آگاہ، کسی کو کسی چیز کے بارے میں انفارم کرنا، اور کسی کو کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن نہ دینا وہ کہلاتا ہے لا علمی، ٹھیک ہے نا، یا لا علم آپ بول سکتے ہیں یا لا علمی بول سکتے ہیں۔ مغرب، مشرق، زوال، عروج کا آئین تھوڑا چھوٹا ہو گیا، تو آئین رے واؤ جیم لکھا ہوا ہے، یہ عروج۔ زوال کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤن فال، اور عروج کا مطلب ہوتا ہے رائزز، تو رائز اپ یا رائز۔ تو گناہ، نیکی، نفرت، محبت۔ یہ تھا ہمارا کوشچن نمبر 7 فرام پیج نمبر 105، اور یہ ہے اخوت اور بھائی چارے والا چیپٹر۔ اب یہاں ہم کریں گے اپنا کوشچن نمبر 8، اور اس کے بعد ہم جائزہ کر لیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی، پریپریشن ہو جائے گی فار دا لینگویج پیپر۔ اب چلتے ہیں، یہاں کچھ ورڈ ہیں، الفاظ و تراکیب، جن کو ہم نے جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ دھیما لہجہ، حقوق العباد، انا پرستی، عملی نمونہ، گروہ بندی اور اخلاقی حسنہ۔ پہلا جملہ ہے دھیما لہجہ، اور اس کے لیے ہم جملہ جو بنائیں گے وہ لکھیں گے ہمیں دھیمے لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ بچے اکثر ایسا کرتے ہیں کہ دھیما لہجہ لکھا ہے تو ہم دھیما لہجہ ہی جملے میں استعمال کریں گے، ایسا نہیں ہے بچوں۔ دھیما لہجہ تراکیب ہیں، الفاظ ہیں، ان کو آپ اپنے جملے میں تھوڑا سا چینج کر کے لکھ سکتے ہو، جیسے دھیما لہجہ کو میں نے دھیمے لہجے بنا دیا ہے۔ سیکنڈ ہے ہمارے پاس حقوق العباد، قیامت کے دن حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انا پرستی، انا پرستی کیا ہوتی ہے؟ یعنی تکبر کرنا،
ایگو، سیلف ایگو ہونا، ٹھیک ہے نا. تو انا پرستی ایک ناپسندیدہ عمل ہے. کوئی لوگ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ایگو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عملی نمونے کا ہم جملہ بنائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، یا ہماری زندگیوں کے لیے عملی نمونہ ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو. آگے ہے گروہ بندی. گروہ بندی ہوتی ہے کہ ہم گروپس کر لیں، اپنے گروپنگ کر لیں. تو مسلمان گروہ بندی سے نکل کر بھائی بھائی بن گئے. گروہ بندی کیا تھی؟ یعنی الگ الگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، الگ الگ قبیلوں میں تھے، الگ الگ ذات پات کے چکروں میں تھے. تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر مسلمان گروہ بندی سے نکلے اور سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. اس کی بہت بڑی مثال ہم نے انصار و مہاجرین کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں. اب لاسٹ ہمارے پاس ہے اخلاق حسنہ. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اخلاق حسنہ کا عملی نمونہ ہے. یہ تھے ہمارے الفاظ و تراکیب کے جملے. اب آگے چلتے ہیں اپنے جائزے 4 کی طرف. اب پھر یہ کمپریہنشن ہے ہمارے پاس پیج نمبر 107 کے اوپر، ٹھیک ہے. اور جائزہ نمبر 4 ہے یہ، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جتنے جائزے میں نے آپ کو کروائے نا، بہت دھیان سے آپ نے وہ پڑھنے ہیں. یہاں پر ہمارا پہلا سوال ہے زبان سے کیا مراد ہے. تو اوپر میں نے مارک کیا ہوا ہے فرسٹ لائن میں، آپ کو نظر آ رہا ہے. آوازوں، علامتوں اور حرکات و سکنات کے مجموعے کو زبان کہتے ہیں. اب دوسرا سوال ہے قرآن مجید میں زبان کو کیا قرار دیا گیا. تو آپ سیکنڈ اسی لائن میں اینڈ پر دیکھو گے تو اس کا آنسر ہے قرآن مجید میں زبان کو اللہ تعالیٰ کی نشانی قرار دیا گیا ہے. سوال نمبر 3 ہے قومی زبان کسے کہتے ہیں. تو اگر آپ اپنے 3rd لائن میں جاتے ہو اس پیراگراف کی، تو وہاں میں نے مارک کیا ہوا ہے کوشچن 3rd، آنسر 3rd. قومی زبان کسی قوم کی وہ زبان ہوتی ہے جو مجموعی طور پر قوم اور ملک کے ہر حصے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب آگے ہے 3 نامور شاعرات کے نام لکھیں، یعنی پوئٹس کے نام لکھیں. تو یہ اگین میں نے قومی شاعر اب علامہ اقبال کا آپ نام لکھ لیجیے گا، اور باقی میر تقی میر، اسد اللہ غالب ہیں، احمد فراز ہیں، احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض ہیں. یہ سارے بڑے شاعر ہیں. پروین شاکر ہیں، ادا جعفری ہیں، کشور ناہید ہیں. تو آپ ان میں سے کسی کے بھی نام لکھ سکتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کا نام آپ ضرور لکھیے گا. اب لاسٹ میں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ زبان ہمارے کس کام آتی ہے. تو اس کا جواب میں نے لکھ دیا ہے کہ زبان کے ذریعے ہم اپنے خیالات اور سوچ کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور زبان ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم چلتے ہیں اگلے کوشچن نمبر 2 کی طرف، جو کہ ہے واحد جمع یعنی سنگولر پلورل. اب یہ واحد جمع کا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سارے ٹاپکس مذکر مؤنث واحد جمع وغیرہ. تو ہم فرسٹ کر لیتے ہیں لفظ. تو لفظ کی جمع ہوتے ہیں الفاظ. ورک یعنی پیپر، اور ورک کی جمع ہے اوراق. ملک ممالک. رقم رقوم. قلم قلموں یا اقلام بھی کہا جاتا ہے، عربی میں اقلام کہتے ہیں. قلموں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ویسے تو قلم کی جمع قلم ہی ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت. تو شجر سے جمع جو ہے اس کی بنتی ہے اشجار. کرتے ہیں سوال نمبر 3، جس میں جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی تذکیر و تانیت جو ہے تانیث سامنے دیے گئے کالموں کے اندر لکھنی ہے ہم نے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا جملہ ہے میں نے ناشتے میں 2 انڈے کھائے. تو ناشتہ جو ہوتا ہے نا وہ مذکر ہوتا ہے، تو ہم مذکر میں ٹک کریں گے یا مذکر لکھ دیں گے. ہم نے بارات دیکھی. دیکھی چھوٹی یہ آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مؤنث ہے، تو ہم مؤنث کے خانے میں ٹک لگائیں گے. مری میں میرا گھر نہیں ہے. یہ گھر آپ کو نہیں ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مذکر ہے، تو ہم اس کو مذکر میں ٹک کریں گے. ماجد نے بازار سے کتاب خریدی. تو اس کو ہم خریدی چھوٹی یہ ہے، تو ہم مونس کے اندر اس کو ٹک کریں گے. راشدہ نے ایک خوبصورت خط لکھا الف، تو یہ مذکر ہے، تو اس کو مذکر کے خانے میں ٹک کریں گے. اب ہمارے پاس جو آخری کام ہے وہ سوال نمبر 5 اور 6 رہ گئے، اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے اپنا سارا سلیبس جو ہے کور کر لیا ہے ودن 34-35 منٹس. تو اب آپ اس کو پڑھنے کے بعد مزے سے کھیل سکتے ہو، سارا دن مزے کر سکتے ہو. اب انہوں نے سوال لکھا ہے کہ درجہ ذیل الفاظ کے ساتھ دو متلازم الفاظ لکھیں. تو متلازم میں نے آپ کو پریویس اپنی ایک ویڈیو میں، بلکہ اسی ویڈیو میں پیچھے بتایا ہے کہ متلازم ہوتا ہے کہ اگر کوئی لفظ آپ کو دیا گیا ہے تو اس کو پڑھتے ساتھ آپ
آپ کو اس کے بارے میں ذہن میں آنا شروع ہو جائے. جیسے اگر آپ کو ڈرائنگ روم لکھا ہے تو ڈرائنگ روم سے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ صوفہ آئے گا، ٹیبل آئے گی، اس کے اندر آرنامنٹس رکھے ہوتے ہیں، ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، آپ نے اپنے پتہ ہے جو آپ کے کرٹنز لگے ہوتے ہیں، اے سی لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں. تو ایک لفظ سے ہی آپ امیجن کرتے ہو باقی ساری چیزوں کو. یہاں آپ کو پہلا لفظ ہے اسکول، تو اسکول کا سوچتے ساتھ آپ کو کتاب، قلم، بستہ اور بیل اور وائٹ بورڈ، یہ ساری چیزیں آپ ان میں سے کوئی بھی دو لکھ سکتے ہو. اب ہے گھر. گھر میں آپ باورچی خانہ، چھت، ڈرائنگ روم، بیڈ روم کچھ بھی لکھ سکتے ہو. آگے باغیچہ. باغیچہ کا سوچتے ساتھ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے ایک چھوٹے سے باغ کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پھول ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، تتلیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بھنورے ہوتے ہیں، آپ اس طرح کی چیزیں یہاں لکھ سکتے ہو. آخر ہے دریا. اور دریا کا سوچتے ساتھ ہمارے ذہن میں مچھلی اور پانی آ جاتا ہے. تو دو متلازم ہم نے یہاں کمپلیٹ کر لیے. اب لاسٹ کوشچن ہے ہمارا کوشچن نمبر 6، درج ذیل محاورات کے معنی لکھ کر جملے بنائیں. تو اب یہ محاورات جتنے بھی یہاں آئے نا، تقریباً 15+ محاورات ہیں پوری سلیبس کے اندر، تو آپ نے بہت اچھے سے ان کو یاد کرنا ہے. پہلا محاورہ ہے باغ باغ ہونا، اس کا مطلب ہے خوش ہونا. چھٹیوں کا سن کر دل باغ باغ ہو گیا. بس نہ چلنا. ایک نہ چلنا، آپ کی جو ہے نا، بس نہ چلنے کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک بھی نہ چلے، آپ کی کوئی بات ہی نہ سنیں، ٹھیک ہے نا. تو قسمت کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا. آنکھیں پھیر لینا یعنی بدل جانا. امیر ہوتے ہی ارشد نے سب رشتہ داروں سے آنکھیں پھیر لیں. دل دکھانا یعنی برا سلوک کرنا. ہمیں کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے. سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا. ڈر جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا. جب آپ کوئی خوفناک چیز دیکھتے ہو تو آپ وہاں سے دوڑ لگا جاتے ہو نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈر جاتے ہو تو بھاگتے ہو نا. تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے اپنے پاؤں اپنے سر کے اوپر رکھ کے تو آپ نے دوڑ لگائی بھی ہے. سانپ دیکھتے ہی علی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا یا دوڑ گیا یا بھاگ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا پورا سلیبس فار اردو لینگویج. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ اس ویڈیو کو 1 2 3 دفعہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں گے، تو جتنی دفعہ آپ دیکھو گے آپ کی پریکٹس ہوگی اور آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ A+ گریڈس جو ہیں آبٹین کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.